السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے بارے میں ذرا دیکھیں کس طرح قیامت والے دن بھی وہ مکر جائے گا، کہے گا کہ میں بری ذمہ ہوں۔ وہ کہہ دے گا کہ میں نے تو بس ایک بات تمہارے ذہن میں ڈالی تھی، ایک بات سجھائی تھی، آگے بڑھ کے تم نے خود اسے کی، تو آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ تو اس دن بھی وہ کھڑے رہ کے کہہ دے گا کہ میں بری ذمہ ہوں، میں بری ہوں۔ تو اس شیطان کے بارے میں ہم سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بتا دیا قرآن میں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تمہارا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان کو دشمن سمجھنا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ یاریاں اور دوستیاں کی ہوئی ہے، اور ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے شیطان کے ساتھ، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان رشتے نبھائیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کو ہم نے دشمن سمجھا ہوا ہے۔ اب بتائیں کہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہماری اصلاح کر دے۔ جس کو دشمن سمجھنا ہے، جو ریئل دشمن ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جن کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، جن کے ساتھ رشتے ناطے نبھانا ہے، ان کو دشمن بنائے ہوئے ہیں، دشمنی پالی ہوئی ہے۔ ہم خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ کاش یہ بات ہماری سمجھ آ جائے، کاش ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان، نہ کہ ہمارے خاندان والے یا بھائی بہن یا ننند ساس بہو یا کوئی اور رشتے لے لے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اگر یہ دشمن ہے بھی دشمنی نبھاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں یا سازشیں کرتے ہیں، تو کتنا نقصان کر لیں گے یہ ہمارا؟ دنیا کا ہی نقصان ہوگا نا، اس سے آگے اور وہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ لیکن شیطان کا تو دیکھیں کہ یہ تو دنیا بھی ہماری برباد کر دے گا، اور آخرت کا نقصان ہمارا، خسارے میں رہیں گے ہم۔ کاش اس کو ہم سمجھ جائیں کہ یہ کتنا بڑا دشمن ہے، اور اس کے اگر آپ پلانز کو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے کیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، کیا ٹریپس ہوتے ہیں، تو واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح کا دشمن ہے۔ اور یہ ایسا دشمن ہے کہ بڑا صبر سے کام کرتا ہے، صبر بہت ہے۔ کسی انسان کو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے، گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ہفتوں مہینوں کام کرتا ہے، سالہ سال کام کرتا ہے۔ کسی انسان کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی روح اس کے جسم سے نہیں نکل جاتی، ہمت ہار کے کبھی نہیں بیٹھتا وہ، ایسا دشمن ہے۔ اور وہ دشمن ہمیں نظر بھی نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ اس سے بچو، یہ تمہارا اصل دشمن ہے۔ اگر انسانوں میں سے کوئی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، سسرال ہے، مائکہ ہے، یا کہیں سے بھی لے لیں آپ، ان کے ساتھ کتنی دشمنی نبھاتے ہیں۔ اگر کسی محفل میں وہ نظر آ جائے جس سے دشمنی ہے، جسے پسند نہیں کرتے، تو وہاں فوراً منہ ناک چڑھا کے اٹھ جاتے ہیں، ہم اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور اگر پتہ چل جائیں کہ فلاں محفل میں وہ بھی آنے والی ہے، تو ہم وہاں جانا پسند نہیں کرتے کہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا بھائی، پھر وہ وہاں آئے گی، اس کا چہرہ دیکھیں گے تو موڈ خراب ہوگا، لہٰذا جانا ہی نہیں وہاں پہ۔ اور اگر کبھی وہ نظر آ بھی جائے، اس کو جلانے تپانے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جل بھن جائے۔ انسانوں میں جو دشمن ہے، ان کے لیے اتنی کوشش کہ دشمن کو نیچے دکھائیں، دشمن کو جلائیں تپائیں، اور جسے اللہ نے دشمن کہہ دیا، اس کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اس کو جلانے تپانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں میرا دشمن ہوں میں وہاں سے ہٹ جاؤں؟ جس طرح دوسروں کو ہم دیکھ کے ناک منہ چڑھا کے اٹھ جاتے ہیں، کیا ایسی محفلوں میں جہاں شیطانی کام ہوتے ہیں ہم اس طرح ناک منہ چڑھا کے اٹھتے ہیں وہاں سے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جن سے بھی ہم نے دشمنی پالی ہوئی ہے، خدا کے لیے چھوڑ دیں وہ دشمنی، اصل دشمن پہ فوکس کرے۔ اصل دشمن کو ہرانا ہے، کیونکہ یہ آخرت برباد کر دے گا۔ جو ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے اس میں ہمیں خسارہ ہوگا، تو اس دشمن پہ فوکس کریں۔ اور آپ دیکھیں شیطان کے کیسے کیسے ٹریپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان سے شرک کروا لے۔ اگر وہ انسان شرک نہیں کرتا تو وہ وہاں پہ ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جاتا کہ یہ تو شرک نہیں کر رہا ہے، چلو چھوڑو کسی اور پہ کام کرتا ہوں۔ اب اس کا دوسرا ٹریپ
دوسرا ہٹ کنڈا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جو ٹریپ وہ لے کر آتا ہے یہ کہ انسان کو بدعات میں لگا دیں. بدعات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دین میں نئی چیزیں، خاص طور پہ عبادات، کوئی ایسی نئی عبادات ان سے کروا دیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی، نہ اس کا حکم دیا، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ ہی صحابہ اکرام نے کیا. تو اس کا سیکنڈ ٹریپ یہ ہوتا ہے، اس کا جال، یہ جال پھینکتا ہے بدعات کا. اور آج کل کتنے لوگ بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسی ایسی عبادات کرتے ہیں، ایسی چیزیں اسلام میں لے کر آئے ہیں اور اسے عبادت اور نیکی کا ذریعہ اور ثواب کا ذریعہ سمجھ کے کرتے ہیں. یہ شیطان کا ٹریپ ہے. پہلا شرک، دوسرا بدعات میں پھنسا دیتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور تیسرا، اب اگر وہ انسان شرک بھی نہیں کر رہا ہے، بدعات میں بھی نہیں انوالو ہوتا تو وہ ہمت ہار کے ناکامیاب ہو کے نہیں بیٹھتا ہے. تیسرا جال پھینکتا ہے پھانسنے کے لیے، اور وہ تیسرا جال کبیرہ گناہ کہ ان سے بڑے بڑے گناہ کروا لو. اب نہ تو یہ شرک کریں گے، نہ تو یہ بدعت کرتے ہیں، تو کبیرہ گناہ کرواؤ، سود کھلاؤ ان کو، زنا کرواؤ، یتیم کا مال کھائیں، قتل کروانا، جادو کرنا، کسی معصوم عورت پر تہمت لگانا، غیبت کرنا، نماز ادا نہیں کرنا، تو کبیرہ گناہوں میں پھنساتا ہے. اب اگر انسان یہ بھی نہ اس کے ٹریپ میں آئے، یہ بھی اس کی چال میں نہیں پھنستا، تو چوتھا جال پھینکتا ہے اپنا. اور وہ چوتھا جال کیا ہے؟ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، انسان نہ شرک کر رہا ہے، نہ بدعت کر رہا ہے، نہ کبیرہ گناہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے. اور چھوٹے گناہ بھی جب یہ چھوٹے چھوٹے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ پھر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. جس طرح یہ بھی انسان نہیں کرتا کہ بڑا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا ہے، بڑا احتیاط سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو پانچواں جال پھینکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے پانچویں جال سے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ جائز چیزوں میں انسان کو مشغول رکھتا ہے. یعنی اب وہ چیزوں میں اتنا مصروف کر دیتا ہے، ایسے کاموں میں نہ تو اس میں کوئی گناہ مل رہا ہے، نہ ہی ان کاموں سے کوئی ثواب مل رہا ہے. یعنی کمپلیٹلی پورا وقت ضائع کروا دیتا ہے، نہ ہی ثواب حاصل کر رہے ہیں، نہ ہی اس سے کوئی گناہ مل رہا ہے. کیونکہ گناہ کی تو اس نے کافی ٹرائی کی، اور یہ انسان گناہ کرتا ہی نہیں ہے، نہ شرک، نہ بدعت، نہ کبیرہ، نہ صغیرہ، تو ٹائم ویسٹ کرواؤ. تو اب اگر ٹائم بھی ویسٹ نہیں کروا سکتا، اور آپ دیکھیں ہماری زندگی کا، اگر ہم سب نا اپنے سارے دن کا جائزہ لیں، کئی ہمارے کام ایسے ہیں جس میں ہم مصروف اور بزی ہیں، نہ تو اس میں ہمیں ثواب حاصل ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی گناہ ہے، بس وقت ضائع ہو رہا ہے. پتہ نہیں کون کون سے کام نکال کے کرتے جاتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ بھی نہیں کروا سکا تو چھٹا جال پھینکتا ہے اپنا. اور چھٹا جال یہ ہے اس کا کہ دیکھیں کتنا شاطر ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے ہماری. اب کیا کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف رجھاتا ہے، کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے تھوڑا سا اجر و ثواب کما لے، بڑے بڑے نیکیوں کی طرف جانے نہیں دیتا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے انسان خوش ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ڈیلی آدھا پارا، ہاف جز کی تلاوت کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر اس ہاف جز کے بجائے اگر ایک ہی پیج قرآن کو سمجھ کے پڑھ لے، تو اس انسان کو دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہ قرآن کو سمجھنے سے اس کا فائدہ ہوگا. تو وہ فائدے سے دور رکھے گا، وہ ثواب سے دور رکھے گا. تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دے گا، کیونکہ تہجد تو نفل کی نماز ہے، لیکن فجر نماز گول ہو جائے گی کہ فجر کی نماز پہ سوتے پڑے ہیں اور تہجد میں تو اٹھے ہوئے تھے. تو یہ اس کا ٹریپ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرواتا ہے اور بڑی بڑی نیکیوں سے دور رکھتا ہے کہ کہیں بڑی بڑی جمع نہ کر لے نیکی ہے یہ. اور اتنے وسوسے اور بہانے ڈالتا ہے نا کہ اگر کہیں نیکی کا موقع مل بھی جائے تو ایسی ایسی باتیں سجھاتا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے کر لینا نا، بعد میں کر لینا، بھی کافی وقت ہے، بھی بچے چھوٹے ہیں، نہیں کریں گے ایسی بات تو نہیں نا، کریں گے ضرور، ابھی ذرا بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، ذرا دیکھیں نا واقعی بچے چھوٹے ہیں تو بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا ابھی دیکھیں ایگزامز چل رہے ہیں، ذرا ایگزامز پہ اچھا توجہ دے لوں، فائنل ایئر ہے میرا، MBBS کر رہی ہوں، ذرا اس کے بعد کر لوں گی. کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نہیں کروں گی، یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں نا، آگے جا کے کر لوں گی. اچھا ابھی شادی ہوئی ہے نا تو ذرا اس کے بعد تھوڑا سا ابھی شادی ہوئی ہے، ایڈجسٹ ہونا ہے، سسرال ہے تو تھوڑا سا وقت لگے گا، پھر اس کے بعد دیکھنا پھر میں پابندی کے ساتھ ساری نیکیاں کروں گی اور ہر چیز میں سیکھوں گی.
تو یاد رکھ لیں یہ ٹال مٹول، نیکیوں کے کام کو ٹالنا، کل پر ڈالنا کہ بعد میں کر لوں گی، ایک ہفتے بعد کروں گی، ابھی بچے چھوٹے ہیں بعد میں کر لوں گی، یہ شیطان کے ٹریپس ہوتے ہیں، چال ہوتی ہے اس کی۔ نیکیوں کو جب کا جب کرنا سیکھیں۔ جو لوگ ٹالتے رہتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ کس کی طرف سے، یہ کون سازش کر رہا ہے۔ اور ساتواں یہ کہ جنوں اور انسانوں کے ذریعے نقصان پہنچانا، یعنی کبھی ڈرانے خواب آنا، کبھی جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا کہ فرائض ادا کرنے میں مشکل ہو، جسمانی اور جذباتی طور پر تھکا دینا، تو وہ تو کسی بھی طرح سے کوشش کرتا ہی رہے گا۔ تو واقعی اس دشمن کو ہم دشمن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دشمن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی سازشوں سے ہمیں دور رکھے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، جتنا قرآن سے ہم جڑے رہیں گے، اپنی عبادات کو ہم کرتے رہیں گے نا، تو شیطان کے حملے بھی کم ہوں گے۔ ورنہ یہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، بالکل چھٹی نہیں لیتا، بے صبری سے کام نہیں لیتا، بہت محنت ہمارے پیچھے کر رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح آگ میں چلے جائیں۔ پوری کوشش یہ اور اس کے چیلے لگے ہوئے ہیں، اس کو کامیاب ہونے نہ دیں، اس کی چالوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا دے، یا رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھ، ہم سب کو یا اللہ ہدایت کے راستے پر چلا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔